السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید فی سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے، جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ان کے درمیان اصلاح کر دیا کرو۔ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے، ظلم کرے، تو تم سب مل کر کے اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری بنیادی باتیں بیان کی ہیں، اور یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں۔ یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں بھیڑ جائیں، لڑ پڑیں، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ لفظ ان یعنی اگر، اس میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ قتال کرنا، آپس میں لڑنا، جنگ کرنا، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے عمل کے خلاف ہے کہ ان کا آپس میں لڑنا، یہ ان کی پہچان نہیں رہی ہے۔ لہذا اگر ایسا ہو جائے، یعنی اگر ایسا ہو جائے، شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی آپس میں ایک قتال ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کر دیا کرو۔ تماشا نہ دیکھو بیٹھ کر کے، مزے نہ لو، خوشی نہ مناؤ، بلکہ تمہیں اس پر یعنی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم کو چاہیے کہ اس کے اوپر تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یعنی مزے نہ لو، خوشی نہ مناؤ، بلکہ تمہیں افسوس ہو، تمہیں دکھ ہونا چاہیے، تمہیں تکلیف ہونی چاہیے اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جائے۔ تو اگر کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان صلح کرا دینا چاہیے، اور کتاب و سنت کے مطابق ان کے درمیان اصلاح کر دینی چاہیے۔ یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم تماشا دیکھیں، نہ یہ کہ ہم خوشی کا اظہار کریں اور دل میں خوش ہوں کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، چاہے یہ لڑائی مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان میں ہو، چاہے دو خاندانوں میں ہو، چاہے دو رشتہ داروں میں ہو، یا میاں بیوی کے درمیان ہو، یا بھائی اور بہنوں کے درمیان ہو، کسی کے بھی درمیان میں ہو، ہمیں ان کے درمیان صلح کرا دینا چاہیے کتاب و سنت کے مطابق، عدل اور انصاف کے ساتھ۔ عدل کا دامن کبھی انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر دشمنی بھی ہے آپس میں کسی قوم کے درمیان، تو تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے درمیان عدل سے کام نہ لو۔ عدل سے کام لو، عدل ہی تقویٰ ہے، عدل ہی تقویٰ کے قریب ہے۔ تو سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ، اپنے ہوں پرائے ہوں، دوست ہوں دشمن ہوں، سب کے ساتھ انسان کو عدل کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا شریعت کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں قتال کرے یا ان میں دونوں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان میل ملاپ کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ دیکھیے مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یا قتل کرنا ایک دوسرے کو، یہ سنگین جرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ لیکن اس عمل سے کوئی انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکل جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو کے بارے میں فرمایا کہ من المؤمنین، دونوں جماعتیں مومنوں میں سے ہیں، یعنی ایمان باقی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اگر آپس میں قتال ہو جائے یا آپس میں جنگ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے باوجود بھی اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے اوپر مومنین کا لفظ استعمال کیا، دونوں مومن ہیں۔ یہ کفریہ عمل ہے، یعنی کفریہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے چھوٹا کفر کہا جاتا ہے، کفر دونا کفر ہے، یہ یعنی کفر ہے لیکن بڑے کفر کے مقابلے میں یہ چھوٹا کفر ہے، بڑا کفر نہیں ہے۔ اگر یہ بڑا کفر ہوتا تو اللہ رب العالمین ان کو مومنین سے خطاب مومنین نہیں کہتا۔ مومنین کا لفظ استعمال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دونوں آپس میں ابھی بھی مومن ہیں، دونوں بھائی ہیں اور ایمان باقی ہے، اگرچہ جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ عمل ان کی شان کے خلاف ہے مسلمانوں کی، اور یہ عمل ان کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ کفر کا عمل ہے، لیکن اس عمل کے ارتکاب سے کوئی اسلام کے دائرے سے نکل نہیں جاتا بلکہ ایمان باقی رہتا ہے، انہیں مومن کہا جائے گا۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ سنگین جرم ہے، بڑا جرم ہے شریعت کے اندر جی، اور بڑی سخت وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے، ولعنہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے، لیکن یہ بڑا کفر نہیں ہے، لہذا اس قتل کرنے سے کوئی انسان یا مسلمان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی کو بھی قتل نہ کرو جو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ۔ تو سب کا خون شریعت کے اندر محفوظ ہے، ایک مسلمان کا بھی خون محفوظ ہے۔ مسلمان کو قتل کرنا، مسلمان کو جان سے مارنا، یہ شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے، حرام اور ناجائز ہے، اور اس طریقے سے احادیث کے اندر بڑی سخت مذمت بیان کی گئی ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا من یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، واستقبلوا قبلتنا، وہ ہمارے قبلے کا استقبال کرتا ہے، واکلوا ذبیحتنا، وہ ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہے، وصلوا صلاتنا، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم الا بحقہا، تو ان کے خون اور ان کے اموال ہمارے اوپر حرام ہو جاتے ہیں مگر اسلام کے حق سے۔ یعنی اگر کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس کی وجہ سے ان کا خون حلال ہو جائے حاکم وقت کے لیے، جیسے وہ کسی کو یعنی وہ اسلام کے بعد یعنی کفر کا راستہ اختیار کر لیں اور مرتد ہو جائیں، یا اس طریقے سے وہ کوئی شادی شدہ مسلمان ہے وہ زنا کر بیٹھے، یا اس طریقے سے کسی کو ناحق قتل کر دے، یہ تین چیزیں حدیثوں کے اندر ایک حدیث کے اندر بیان کی گئی، یا اس طریقے سے وہ یعنی جادوگری کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دے، تو یہ تمام صورتوں میں یہ اغلام بازی کرے، اغلام بازی یعنی اپنی شہوت مرد سے پوری کرے، تو ان صورتوں میں ایک انسان کا خون حلال ہو جاتا ہے لیکن حاکم وقت کے لیے حلال ہوتا، عام لوگوں کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ تو الا بحقہا کہہ کر کے آپ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسلام کے حق سے اس کا خون جائز ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک حاکم وقت کے لیے
کیونکہ قتل کرنا قصاص اور حدود کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، عام لوگوں کی نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کی ذمہ داری ان کو نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا ہے، لیکن قصاص لینا یا اس پر حد نافذ کرنا یا اسے سزا دینا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شریعت کے اندر سب کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں، یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے۔ لہذا اگر حاکم وقت اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں الحمدللہ، اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عام لوگ کسی مسلمان کو دیکھیں کہ اگر اس نے زنا کیا ہے یا اس طریقے سے وہ جادوگر ہے یا اس نے اغلام بازی کی ہے، تو ایسی صورت میں کسی عام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کر دے یا کسی مسلمان کی جان لے لے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اگر میں اپنی بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کو پاؤں تو کیا میں اسے قتل کر دوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اسے مت قتل کرو، کیونکہ اگر قتل کی اجازت دے دی جائے تو انسان بہانے بنا کر کے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے گا اور انسان کی جان محفوظ نہیں رہے گی، جبکہ شریعت کے اندر اسلام کی جان کیا ہے؟ اسلام نے سب کی جان کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے اور یہ دن حرمت والا ہے۔ تو ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، بلکہ شریعت کے اندر تو یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ کوئی تلوار بازار میں لہرا کر کے یا تلوار کو نکال لے اس کے کھود سے، اس کی میان سے نکال کر کے بازار میں یا عام راستے پر اس کو لہراتا پھرے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کرے، یہاں تک شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کا زوال، دنیا کا ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مسلمان کے قتل کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو مسلمان کے خون کی بڑی قیمت ہے، یہی نہیں بلکہ ہر انسان کی خون کو شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی کو بغیر قصاص کے کسی کو قتل کر دیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ہر انسان کا خون شریعت کے اندر محفوظ ہے، چاہے وہ ذمی ہو، چاہے وہ معاہد ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، سب کا خون شریعت کے اندر محفوظ ہے۔ کسی کو قتل کرنا شریعت کے اندر قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں قتال کر بیٹھیں، یعنی اگر یہ چیز ان سے ہو جائے تو شریعت کے اندر سخت جرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کو مومن قرار دیا اور اس طریقے سے یہ کہا گیا کہ ان کے درمیان صلح کرا دو، ان کے درمیان میل ملاپ کرا دیا کرو، یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ تو مسلمان کا قتل کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ خوارج کی پہچان ہے کہ خوارج مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں۔ جب مسلمان اپنی جان نہیں گنوا سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، دوسرے کی جان کیوں لے سکتا ہے؟ جب اسلام کے اندر پانی بہانا حرام ہے تو کسی مسلمان کا خون بہانا کس طریقے سے جائز ہوگا؟ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ اسلام کے اندر ایک مسلمان کی جان کی قیمت ہے۔ لہذا جو لوگ کسی مسلمان قتل کرتے ہیں بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ شریعت ان تمام چیزوں سے بری ہے اور شریعت کے اندر ان تمام چیزوں کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں لڑ پڑیں یا دو خاندانوں کے درمیان یا دو بھائی بہن کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان یا کسی کے درمیان ایسا مسئلہ ہو جائے تو صلح کرا دینا چاہیے، کیونکہ صلح شریعت کے اندر بہت اہم عبادت ہے اور صلح کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں، خفیہ باتوں کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، اور خاموشی کے ساتھ بات کرنے کو نجوا کہا جاتا ہے۔ الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو صدقات و خیرات کا یا معروف یعنی نیک باتوں کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، صلح کرائے تو اس کے اندر بھلائی ہے اور اس کے اندر بہتری ہے، اس کے مشورے کے اندر بھلائی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو ایسا کرتا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ
اجرا عظیما فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے بہت زیادہ اجر دیں گے۔ تو یہ بہت اجر کا کام ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کو صدقے کا حکم دینا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، منکر سے لوگوں کو روکنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ بہت زیادہ اجر عظیم ہے شریعت کے اندر۔ اس طریقے سے ایک آگے ابھی اسی صورت کے اندر آگے آئے گی آیت جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ تو صلح کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ صلح خیر، صلح کیا ہے؟ صلح یہ خیر ہے، صلح کیا ہے؟ یہ بھلائی ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ تو صلح کرانا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بھلائی کا کام ہے اور بہت بڑا خیر کا کام ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ لوگوں کے درمیان صلح کراتے رہنا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کیا میں تمہیں صدقہ، نماز اور روزے سے زیادہ درجے والی بھلائی اور نیک کام نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، کیونکہ لوگوں کے درمیان اختلاف اور فساد یہ ختم کر دینے والی چیز ہے، اور یعنی ختم کر دینے والی چیز ہے۔ یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ اور ایک روایت امام نبی نے فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑ دینے والی چیز ہے، بلکہ وہ دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ یعنی آپس میں اختلاف کرنا، آپس میں نہ اتفاقی نہ چاقی، آپس میں عداوت اور دشمنی، یہ دین کو ختم کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو انسان کو ان کے درمیان صلح کر دینا چاہیے۔ اور صلح کی بہت اہم بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ شریعت نے دو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے والے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، ام کلثوم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیرمی خیرا او یقول خیرا، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور وہ خیر کی باتیں کرتا ہے اس سے اور اس سے، یعنی ان کے درمیان کچھ جھوٹ بول دیتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، عداوت اور رنجش ختم ہو جائے۔ اگر یہ مقصد ہے تو اسی صورت میں کیا ہے، یہ وہ کذاب نہیں، وہ انسان جھوٹا نہیں ہے، بلکہ وہ اجر کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ تو جھوٹ بولنے کو بھی شریعت نے جائز قرار دیا ہے اس صورت کے اندر کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور زیادہ روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے 3 حالتوں میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتے ہوئے میں نے سنا۔ الحرب، لڑائی کے درمیان، کہ جب لڑائی ہو تو لڑائی کے دوران جھوٹ بولنا شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے، فوجیوں کا یا اس طریقے سے مسلمانوں کا مورال بلند کرنے کے لیے اور ان کے اندر ہمت اور جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے۔ والاصلاح بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے یہ بھی شریعت کے اندر حلال ہے۔ وہ حدیث الرجل امرأتہ و حدیث المرأۃ زوجہا، اور آدمی کا اپنی عورت سے اور عورت کا اپنے شوہر سے، یعنی اگر دونوں میں نہ اتفاقی ہو جائے، دونوں میں عداوت ہو جائے، دشمنی ہو جائے یا اختلافات ہو جائیں تو ان کو دور کرنے کے لیے شریعت نے یہ حلال قرار دیا ہے کہ آدمی جھوٹ کا سہارا لے کر کے، شوہر یعنی اپنی بیوی سے کچھ جھوٹ کی باتیں کہہ کر کے اس کی محبت کو واپس کرے، یا عورت کو کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ کچھ جھوٹ بول کر کے اپنے شوہر کی محبت ظاہر کر کے، اگرچہ وہ جھوٹی بھی اور زبان ہی سے کیوں نہ کہتی ہو، تو یہ بھی شریعت کے اندر اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اصلاح کرنا بہت اہم کام ہے اور بڑی اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مصلح ہوتا ہے وہ صالح سے بہتر ہوتا ہے۔ مصلح وہ ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، جو اپنا وقت اور اپنا مال لگاتا ہے، اور اس طریقے سے جو اپنے جاہ کو اور اپنے منصب کو دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ایسا انسان لوگوں میں سب سے اچھے دل والا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا دل خیر کو چاہتا ہے
اور وہ خیر کو پسند کرتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کے ہموم اور غموم کو برداشت کرتا ہے اور اس طریقے سے اٹھا کر کے پھرتا ہے اور ان کے درمیان سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا انسان اس انسان سے بہتر ہوتا ہے جو یہ عمل نہیں کرتا ہے. ایک انسان نیک ہے تو اس کی نیکی اور اس کی صالحیت اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن ایک انسان لوگوں کے درمیان عداوت کو، رنجش کو اور بغض کو، ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے، ان کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، اختلافات کو دور کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کا خیر زیادہ ہے اور اس کا خیر عام ہوتا ہے اور اس کے خیر سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے درمیان سلوک کرانے کے لیے جایا کرتے تھے. آپ قبا جاتے تھے، ان کے درمیان اگر اختلاف ہو گیا یا دو خاندانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو آپ باقاعدہ ان کے یہاں جایا کرتے تھے. تو یہ اس طریقے سے مسلمان کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ اگر ان کے درمیان ایسی چیز ہو جائے، اختلاف ہو جائے یا قتال ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ان کے درمیان انسان کو صلح کرنا چاہیے. اور یہ بہت بڑی صلح ہوتی ہے کہ اگر دو مسلمانوں کی آپس میں جماعتیں لڑ پڑیں، قتال کریں، دو خاندان آپس میں قتال کریں، تو ان کے درمیان صلح کرانا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور جو صلح کا کام کراتا ہے گویا کہ وہ سردار ہوتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ تھی، باقاعدہ ان کے درمیان انہوں نے صلح کرائی. اور اس طریقے سے جو آپس میں اختلاف تھا یا آپس میں جو چیزیں چل رہی تھیں ان کی صحابہ کی، وہ ساری چیزیں ختم ہوئیں. اسی لیے اس سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے کہ تمام مسلمان متفق ہوئے اور اس طریقے سے جو رنجش تھی، عداوت تھی، وہ ساری چیز ختم ہوگی. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے اپنا خلیفہ چنا، ان کے ہاتھ پر بیعت کیا. اور اس طریقے جو اختلافات چلے آ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ان کے ذریعے سے وہ اختلاف دور ہو گیا. تو اختلاف دور کرنا، صلح کرانا، یہ اصل حقیقت میں یہی سردار ہوتا ہے اور یہ عظیم انسان ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کرتا ہے. صحابہ کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، جو مشاجرات ہوئے، جو اختلافات ہوئے آپس میں، ان کے تعلق سے ہمارا سلف صالحین کا، اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ اس تعلق سے کسی بھی صحابی پر انسان کو تنقید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. اور اگر زبان کھولنا ناگزیر ہو جائے تو تعریف کرنا چاہیے صحابہ کی، ہر ایک کی تعریف کرنا چاہیے، ہر صحابی کی، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کی تعریف کی ہے. اور کوئی بات منہ سے ایسی نہ نکلے جو ان کی شان میں گستاخی کرنے والا، کوئی ایسا لفظ انسان کو اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہیے. یہ صحابہ ہیں، عادل ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، مغفرت کے لیے وعدہ فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم تھا کہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی، علم کے باوجود بھی اللہ نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا. لہذا انسان کو اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے، ہمیشہ ان کی تعریف کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے اختلافات جو ان کے درمیان ہوئے یا مشاجرات اور فتنے جو ان کے درمیان ہوئے، ان تمام چیزوں پر کسی بھی صحابی پر تنقید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی زبان کو انسان کو بند رکھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے لیے بڑی ساری نیکیاں ہیں اور اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی تاریخی روایتیں جن سے صحابہ کا کردار مجروح ہو، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی ہیں. وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی ہیں کہ تاریخ کے اندر ہم روایتوں کو ڈھونڈ کر کے نکالیں اور روایتوں کی روشنی میں نعوذ باللہ صحابہ پر تنقید کی جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے کیا. ابو العلا مودودی صاحب نے کیا خلافت و ملوکیت کے اندر، اور انہوں نے تاریخی روایتوں کے حوالے سے وہ تمام روایتیں بیان کر دیں جو صحابہ کی شان میں تنقید کرنے والی تھیں. تاریخی روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ ہمارے درمیان کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ ہمارے لیے قرآن و حدیثیں کافی ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کی جا بجا تعریف کی ہے، ہمارے نبی نے ان کی حدیثوں کے اندر ان کی جا بجا تعریف کی ہے. لہذا وہ تمام روایتیں مسترد ہو جائیں گی، تاریخی روایتیں جو صحابہ کی شان کے خلاف ہوں. اور یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تاریخ کے اندر صحابہ کی فضائل بھی موجود ہیں، ان کے مناقب بھی موجود ہیں، ان کی تعریفیں بھی کی گئی ہیں،
لیکن ان تمام چیزوں کو نہ ذکر کر کے صرف ان کو بیان کر دینا یہ انسان کی بدنیتی کی دلیل ہوتی ہے، اس کی بدعقیدگی کی اور اس کے برے منہج ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے کیڑا ہوتا ہے، گندا کیڑا، وہ گندا کیڑا جو خوشبودار چیزیں ہوتی وہاں نہیں جاتا بلکہ بدبودار چیزوں پر جا کر کے بیٹھتا ہے، بدبودار چیزوں کو سے اسے سروکار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تاریخی روایتوں سے ہم ان کو روایتوں کو اکٹھا کر کے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں اور صحابہ کے اوپر تان کریں اور لعنت و ملامت کریں اور ان کو ڈکٹیٹر، ان کو آمر اور اس طریقے سے ان کے اوپر دشنام ترازی اور زبان دراز کیا جائے، یہ مسلمان کا اور کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کے کہ تاریخی روایتیں ہم نے جمع کر دیا ہے، یہ کون سا بہانہ ہو گیا، عذر ہو گیا کہ آپ نے جرم کیا، وہ جرم آپ کا ڈھک گیا، چھپ گیا۔ تاریخ کے اندر سب کچھ موجود ہے، آپ نے تاریخ میں ان روایتوں کو کیوں نہیں لیا جن میں صحابہ کی تعریف کی گئی ہے؟ اور پھر قرآن میں اللہ نے تعریف فرمائی، نبی نے ان کی تعریف فرمائی، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا آپ کے لیے چیز کافی نہیں تھی؟ یا ہر اس شخص کے لیے جو آج صحابہ کی برائی بیان کرتا ہے، کیا اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کافی نہیں ہیں؟ تاریخی روایتوں کے حوالوں سے وہ صحابہ کرام کے اوپر زبان دراز کیا جاتا ہے، تو یہ صحابہ یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا منہج ہے جنہوں نے سلف صالحین کے نہج کو چھوڑ دیا ہے اور جن کے ہاں خارجیت کی اور اس طریقے سے بو آتی ہے اور خارجیت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے راستوں کو اپنانے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا شیوا جو رافضی ہیں ان کا شیوا ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کا وہ سیوا قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ تاریخی روایتوں سے صحابہ کے اوپر ہم آ کر کے کیچڑ اٹھائیں، نعوذ باللہ، یہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کافی ہیں۔ نمبر 3، تمام صحابہ اور اطلاق عادل اور ثقہ ہیں، جو جنگوں میں شریک ہوئے بھی اور جو نہیں شریک ہوئے بھی، سب کی صداقت اور عدالت پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ قرآن ہمارے لیے گواہ ہے، حدیثیں موجود ہیں، لہذا سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب ثقہ ہیں۔ نمبر 4، کسی بھی صحابی کی تنقیص کرنا یہ بددینی ہے، زندقہ ہے، کیونکہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے کا شرف اور ذریعہ صحابہ رسول ہیں، اور یہ زندگی ہمارے ان گواہوں اور روایت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ قرآن اور سنت خود بخود باطل ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کو مجروح کرنا، صحابہ کی تنقیص کرنا یہ رافضیت ہے، زندقیت ہے اور بددینی ہے، بے دینی ہے۔ جو بھی کسی بھی صحابی پر، کوئی بھی صحابی جس کی بھی صحبت ثابت ہو گئی، وہ صحابی چاہے ایک لمحے ہی کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت ملی ہو اور ہمارے نبی کی میت انہیں ملی ہو۔ نمبر 5، صحابہ کرام کے جو باہمی اختلاف تھے وہ دینوی نہیں تھے بلکہ جو ہے اجتہادی ہیں، جس کے ثواب اور خطا ہونے کی دونوں صورتوں میں انہیں اجر ملتا ہے، انہیں ہر حال میں اجر ملتا ہے۔ اجتہادی تھے ان کے، اور اجتہاد کی صورت میں کیونکہ انہوں نے دنیا کے لیے جنگ نہیں کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اجتہاد کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہوئی تھی۔ اور جب انسان اجتہاد کرتا ہے تو اسی صورت میں اگر خطا بھی ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ نمبر 6، صحابہ کے درمیان جو بھی جنگیں ہوئیں ان کے مابین جو بھی جنگیں ہوئیں ان کے قاتل اور مقتول دونوں مستحق جنت ہیں، دونوں جنت کے اندر جائیں گے، کسی بھی جماعت کے رہے ہوں، کسی بھی جماعت کی طرف سے لڑنے والے، دونوں کے لیے جنت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ عدالت صحابہ کا جو دائرہ ہے صرف حدیث کی روایت تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ عادل اور ثقہ اور صادق ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ اگر بشری تقاضے کے مطابق کسی صحابی سے کوئی سہو یا لغزش ہو بھی جاتی ہے تو انہیں ہمیں معذور سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، اور پھر چھوٹی موٹی لغزشوں کی مغفرت کے لیے بہت سارے نیک اعمال ہیں جو کفارہ بن جاتے ہیں۔ توبے کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، لہذا ان کے باہر حسنات میں ان لغزشوں کی اور جو ان سے تسامحات ہوئی ان کی حیثیت ایک قطرہ سے زیادہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں جو بھی ان سے لغزشیں ہوئیں یا ان سے جو سو ہوا انہیں لوگوں کے سامنے قطعاً نہیں بیان کرنا چاہیے بلکہ اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، یہ چند یعنی اصول ہیں اور یہ ضابطے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اگر ایسا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیں، اور جب صلح کرایا جائے تو عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر صلح کرایا جائے، اس میں جانبداری نہ ہو یا اس طریقے سے ایسا نہ ہو کہ انسان طرفداری کرے، نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ
معاملے کو ختم کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے، آخری آیت کا آخری حصہ، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تم عدل سے کام لو، انصاف کرو، انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ لہذا جو انصاف کرتا ہے سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں منصف بادشاہ کو بھی جگہ دے گا۔ لہذا انصاف کے ساتھ انسان کو ہمیشہ کام کرنا چاہیے، عدل کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ظلم و زیادتی کرنا اور طرفداری کرنا اور اس طریقے سے ظلم وغیرہ کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اصلاح کرنے کی کوشش دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اختلافات سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی عزت کرنے اور ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔